اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کل ہم نے نعت دیکھا، نعت کیا ہے، نعت کسے کہتے ہیں، اور رسا جاودانی کے حالات زندگی اور عدمی خدمات پر روشنی ڈالی۔ بچوں، آج ہم رسا جاودانی کا نعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس میں رسا جاودانی کیا فرما رہے ہیں۔ نعت ہے: بنی نوع انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا۔ تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ تو وہ سر و قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمیں پر، زمیں پھونک رکھتی ہے عرش بری پر۔ پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاغزیں دل میں فرمان تیرا۔ کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے۔ یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے۔ تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے۔ قدرت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ اب بچوں، یہ تھی رسا جاودانی کا نعت۔ اب ہم اس نعت کی ایک ایک بند کی تشریح کریں گے، دیکھیں گے اس نعت کا مطلب کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ پہلا بند ہے: بنی نوع انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا۔ رسا جاودانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ دنیا والوں کے لیے غمخوار بن کر تشریف لائے، پوری دنیا کے دکھ درد کا مداوا بن کر آئے۔ خدا نے تو یہ دنیا آپ ہی کے لیے تخلیق کی تھی۔ دوسرا بند: وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام میں آیا، خوش اتوار آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں بلند درجہ حاصل ہے۔ اس حقیقت کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ ان کے عادات و اطوار اور چال ڈھال طور طریقہ نہایت عمدہ تھا، اور وہ تمام نبیوں کے سردار تھے۔ تیسرے بند میں کہتے ہیں: تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ انسان کو آپ کے آنے کی آرزو تھی، تمام نظریں آپ ہی کو تلاش کر رہی تھیں۔ تو پھر ایک بند ہے: تو اے ابر رحمت
میں جو دنیا میں آیا شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں رحمت بن کر آئے اور آپ کے آنے سے انسان اور انسانیت کو عزت ملی۔ تو وہ سرمقامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ شاعر فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک قد آور سروں کے خوبصورت پیڑ کی مانند ہے، اگرچہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، مگر آپ پوری دنیا پر رحمت بن کر چھا گئے۔ آپ کے آنے کے بعد ہر طرف انسان کی فلاح کے آثار نظر آنے لگے۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمیں پر، زمیں فوق رکھتی ہے عرش بری پر۔ شاعر فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کا مبارک قدم روئی زمین پر پڑا، تب سے اس زمین کو آسمان پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ گویا زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آسمان سے بھی زیادہ قدر و قیمت والی بن گئی۔ پیام آتشی کا ہے قرآن تیرا، ہو جا غزیں دل میں فرمان تیرا۔ شاعر فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ساتھ جو کتاب ہدایت یعنی قرآن حکیم لائی، اس میں پوری دنیا کے لیے امن و آشتی کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دلوں میں گھر کر گئی۔ قرآن و حدیث نے لوگوں کے قلب و روح کو منور کر دیا۔ کرم ہر کسی پہ ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کاندھوں پہ احسان تیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں سبھی لوگوں پر یکساں ہے۔ آپ نے انسان اور انسان میں کوئی تمیز نہیں کی، سب کو برابر سمجھا، اور یہی تعلیم سب کو دی کہ دنیا کے سبھی انسان اجمی، عربی، مشرقی، مغربی، گورے، کالے سب برابر ہیں۔ چنانچہ اس دنیا یعنی کہ زمین کے کاندھوں پر آپ کا احسان ہے۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے۔ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک مسلمان کے لیے شفقت اور ہمدردی رکھتے تھے، بلکہ غیر مسلم پر بھی آپ کی وہی نظر ہے۔ آپ کی محبت بے کراں ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا۔ یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے۔ شاعر فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اس قدر عظیم ہے اور آپ کا کردار اتنا بلند ہے، تو پھر آپ لوگوں کے دلوں میں کیوں نہ بس جائیں اور کیوں نہ لوگ آپ سے عقیدت رکھیں۔ تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت نے اس پر بھی سائے۔ شاعر فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دشمن کے ساتھ بھی شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ جس نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے اور آپ کی مخالفت کی، آپ کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ مخلصانہ اور ہمدردانہ رہا۔ آپ کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر ہر کوئی آپ کی شان اور عظمت کا قائل ہے۔ اس نعت کا آخری شعر، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ شاعر فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی رنجشوں اور نفرتوں سے ہمیشہ پاک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر ہر کوئی آپ کی شان اور عظمت کا قائل ہے۔ بچوں، یہ تھا اس نعت جو ہم نے پڑھی، یہ ہم نے اس کی تشریح کی۔ اس کے ساتھ یہ
نہ یہ نعت اختتام پذیر ہوا. کل انشاءاللہ اس کے مشقی سوالات لے کر حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.